السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک۔ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر کل رات ایک حملہ ہوا ہے۔ یہ حملہ کسی دشمن ملک انڈیا یا اسرائیل کا نہیں ہے اور نہ ہی ٹی ٹی پی سے منسلک دہشت گردوں نے کیا ہے، بلکہ ہمارے ہی دوست اور مسلم ملک ایران کی زیر سرپرستی کیا گیا ہے، جس کا پرچار خود ایران کا سرکاری میڈیا حکومتی اراکین ببانگ دہل کرتے رہے ہیں، لیکن بعد میں اپنے سٹیٹمنٹ سے پھر گئے اور دفاعی پوزیشن اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ حملہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے ایک چیلنج کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ ایران کی طرف سے 16 جنوری کو تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان پر بلا اشتعال فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جس علاقے کو نشانہ بنایا گیا وہ پنجگور شہر سے اندازاً 90 کلومیٹر دور اور ایران کے سرحد کے قریب واقع سرحدی گاؤں سبز کو ہے۔ اس غیر قانونی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے نتیجے میں 2 بچے جاں بحق جبکہ 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں۔ ایرانی حکام کی جانب سے پہلے سرکاری میڈیا نے منگل کو رپورٹ کیا تھا کہ ایران نے پاکستان کے اندر بلوچ عسکریت پسند گروپ جیش العدل کے 2 ٹھکانوں کو میزائلوں سے ہدف بنایا، لیکن پاکستان کے سخت رد عمل کو دیکھ کر اب ایک نیا ڈھکوسلا اپنایا جا رہا ہے اور اس کے لیے جیش العدل کی فیک اور جھوٹی سٹیٹمنٹس کا سہارا لیا گیا ہے۔ حملے کے فوری بعد IRGC نے اس حملے کا جواز پیدا کرنے کے لیے جیش العدل سے منسوب ایک واٹس ایپ بیان ایشو کیا تاکہ یہ بیانیہ بنایا جا سکے کہ یہ حملہ واقعی جیش العدل کے کیمپ پر ہوا ہے۔ پاکستان کی طرف سے غیر متوقع طور پر انتہائی سخت ری ایکشن آنے پر اسی جیش العدل جسے IRGC خود چلا رہا ہے دوبارہ جھوٹا بیان دلوایا گیا کہ یہ راکٹس غلطی سے بارڈر کراس کر کے پاکستان چلے گئے، جبکہ اصل میں نشانہ سیستان ایران کے اندر ہی واقع جیش العدل کے اپنے کیمپس تھے۔ یہ بات انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم خود IRGC کی طرف سے فائر کیے جانے والے راکٹس کی غلطی سے بارڈر کراس کرنے کی وضاحتیں دے رہی ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ جیش العدل سے منسوب اکاؤنٹس IRGC اور ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیز خود چلا رہی ہیں۔ اب ایران حملے کو نیا رنگ دے رہا ہے۔ آج ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان ایک بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے ڈرونز کا ٹارگٹ ہمارا دوست اور برادر اسلامی ملک پاکستان ہرگز نہیں تھا، ہمارا ٹارگٹ وہ ایرانی دہشت گرد تھے جو ایرانیوں کے قاتل ہیں اور پاکستان ایران بارڈر پر چھپے ہوئے ہیں۔ ایران ایسا ملک ہے جس کے اپنے کسی بھی ہمسائے سے تعلقات درست نہیں ہیں اور شاید عراق اور شام کی طرز پر کیے جانے والا یہ حملہ یہ کرنے میں وہ پاکستان اس پر خاموشی اختیار کرے گا اور نہ ہی پاکستان کی جانب سے وہ اس حملے کے خلاف شدید رد عمل بلکہ سامنے آئے گا۔ اور پاکستانی دفتر خارجہ نے پہلے ہی تہران میں ایرانی وزارت خارجہ میں متعلقہ سینئر عہدیدار کے پاس شدید احتجاج ریکارڈ کرایا اور ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں بلا کر شدید مذمت بھی کی گئی ہے، جس کے بعد آج دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اپنے سفیر کو ایران سے بلانے اور ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا ہے کہ پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوگی۔ حکام ایرانی حکومت تک پہنچا دیا ہے۔ Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming. ایران کے اس حملے کی قومی سطح پر بھرپور مذمت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، شہباز شریف سمیت تمام رہنماؤں نے اس حملے کو ملکی سالمیت پر حملہ قرار دیا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ حملہ ٹھیک اس وقت کیا گیا جب ملک میں عام انتخابات ہونے میں چند روز باقی رہ گئے اور بہت سی جماعتیں بلوچستان اور KP میں بڑھتی دہشت گردی اور حالات سازگار نہ ہونے سے متعلق آواز اٹھا رہی ہیں۔ اسی بنا پر سینٹ میں 2 قراردادیں بھی پیش کی جا چکی ہیں جس میں بلوچستان اور KP میں امن و امان کے حوالے سے خدشات بیان کیے گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام تو کئی بار یہ کہہ چکی ہے کہ ان کے رہنماؤں کو صوبوں میں الیکشن کیمپین چلانے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ ان کے رہنماؤں کو کالعدم تنظیموں کی تھریٹس موصول ہو رہے ہیں جبکہ باقاعدہ پمفلٹس تقسیم کر کے عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بار بار الیکشن کمیشن، حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی توجہ اس مسئلے کی طرف مبذول کرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان دونوں صوبوں میں الیکشنز کرانا انتہائی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ ان کے دورہ افغانستان کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا تھا، جس کے بعد اب ایران کی طرف سے جارحیت نے بلوچستان میں مزید مسائل کھڑے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت پاکستان چاروں طرف سے سیکیورٹی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ انہی خدشات اور سیکیورٹی مسائل کے درمیان آج عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس پہ چاروں صوبوں کی انتظامیہ نے چیف الیکشن کمشنر کو تمام تیاریوں سے آگاہ کیا۔ اس اجلاس میں ممبران الیکشن کمیشن کے علاوہ سیکرٹری وزارت داخلہ، چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز، IGs، دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے نمائندگان، چیف کمشنر اسلام آباد، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اس اجلاس کے جاری کردہ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر نے عام انتخابات کے پرامن انعقاد کی اہمیت پر زور دیا
اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہیں. ملک کے کچھ حصوں میں تھریٹ الرٹس ہیں. پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اعلامیے کے مطابق سیلاب سے متاثرہ پولنگ اسٹیشنز کی مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے. الیکشن سے قبل کام کو ہر صورت مکمل کر لیا جائے گا. تمام حساس ترین پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے. اس میں مزید بتایا گیا ہے کہ تمام متعلقہ اداروں تک فنڈز کی بر وقت فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اس اجلاس کے بعد تمام صوبوں کے آئی جیز میں سے ایک پنجاب کے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پنجاب میں 19 سیاستدانوں کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں. سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سیاستدانوں کا نام نہیں بتا سکتا اور پنجاب میں 92,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی قلت کا سامنا ہے. دوسری جانب دیگر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ملک میں عام انتخابات کے بر وقت ہونے کے بارے میں بات کی اور انہوں نے بتایا کہ الیکشنز کے لیے آئینی تقاضے پورے ہو چکے ہیں. اب تیاریاں جاری ہیں. عوام کو ووٹ ڈالنے کا موقع فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وزیر اعظم اور الیکشن کمیشن عام انتخابات کے بارے میں جتنے بھی پرعزم ہوں لیکن کچھ سیاستدان اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشنز 8 فروری کو ممکن نہیں ہے. پوری دنیا کی نظریں 8 فروری پہ لگی ہوئی ہیں, دوستوں کی بھی اور پوری دنیا کے اندر جو ہمارے دشمن ہیں ان کی بھی نظریں 8 فروری پہ لگی ہوئی ہیں. میں ابھی تک وہ آدمی ہوں جو سمجھتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوگی. سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم سید محمد علی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, ایران کی جانب سے میزائل اٹیکس کیے گئے, ڈرون اٹیکس ہوئے رات کی تاریکی میں, کیا واقعی ہدف جیش العدل تھی جیسا کہ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا؟ دیکھیے, حقیقت میں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ تصویراتی طرز عمل ہے ایران کی جانب سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے اصل محرکات ہیں وہ یوں نظر آتا ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ پاور سینٹرز کے درمیان ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے, اور جو مشرق وسطیٰ کی اس وقت صورتحال ہے اور جو مختلف متحارب تنظیموں کی ایران پشت پناہی کرتا ہے, چونکہ ایران ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے, تو جو ڈومیسٹک پریشر ہے ایران کی نظریاتی قیادت کے اوپر, اس کو کم کرنے کی یہ ایک انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ کوشش ہے. اس کا بائیلیٹرل کانٹیکس پاکستان اور ایران سے اتنا نہیں ہے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ اسی قسم کے حملے جو ہیں ایران, آپ جانتے ہیں کہ کل رات کو شام اور عراق کے اوپر بھی کیے گئے. لیکن میرا بڑا سادہ سا سوال ہے سر کہ دیکھیں, بائیلیٹرل ٹائز یا ڈپلومیٹک ریلیشن شپس ہونے کے باوجود اس طرح کا حملہ ہونا, اٹیک ہونا, کسی کی فضائی حدود کو بریچ کرنا, یہ تو جسٹیفائیڈ نہیں ہے. اب سادہ سا سوال اس کے اوپر یہ ہے کہ ہماری طرف سے جس طرح ریٹیلیشن کرنی چاہیے تھی, کیا ریٹیلیٹ کیا گیا ہے, اس طرح کا جواب دیا گیا ہے جیسا دیا جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے, ابھی جو انیشل پاکستان کا ابتدائی رسپانس ہے وہ obviously ایک ذمہ دار, باوقار اور خود مختار ریاست کے طور پہ, جو کہ ایک ایٹمی طاقت ہے, وہ ڈپلومیٹک لیول پہ دیا گیا ہے. لیکن یہ حتمی اور فائنل رسپانس نہیں ہے. یہ میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں. ہم نے ایک ذمہ دار, باوقار اور خود مختار ریاست کے طور پہ ایران کی سفارتی قیادت سے رابطہ کر کے اس کو کلیریفائی کیا کہ کیا یہ غلطی تھی, یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا, ایک ڈیلیبریٹ ایکشن تھا, لیکن چونکہ ان کی طرف سے ایک ذمہ دارانہ جواب نہیں آیا تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان نے پھر اپنا ہائیسٹ لیول پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا سفیر واپس بلا لیں, اور ان کا جو سفیر اس وقت تہران میں موجود ہے وہ دوبارہ پاکستان ابھی فی الحال نہیں آئیں گے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے. لیکن آپ کے توسط سے یہ بتانا بہت ضروری ہے ناظرین کو کہ پاکستان بین الاقوامی قوانین اور سفارتی ضابطوں کے تحت جوابی کارروائی کا حق ملحوظ رکھتا ہے, محفوظ رکھتا ہے, اور تمام آپشنز اس وقت پاکستان کے پاس اویلیبل. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ سینس کیا جا رہا ہے کہ اس بار جو ایران نے سٹرائک کیا ہے یہ غیر معمولی نوعیت کی حامل تھی, کیونکہ آج سے پہلے ایران کی طرف سے اس طرح کی کوشش ہوتی رہی ہے. آئی اسٹل ریممبر 2013 کے اندر ہوا, 2016 میں ایک ڈرون تھا جو لیویز نے قابو میں لیا, 2017 کے اندر پاکستان ایئر فورس نے ایک ڈرون مار گرایا تھا. یعنی آج سے پہلے بھی جو بارڈرز کو بریچ کرنا ہے وہ ایران کرتا رہا ہے, لیکن اب کی بار جو اٹیک ہوا ہے کیا اس طرف یہ سینس پائی جا رہی ہے کہ یہ غیر معمولی نوعیت کا اٹیک تھا؟ دیکھیے, اس میں کئی معاملات جو ہیں وہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ, غیر سنجیدہ اور تشویشناک ہیں.
پہلا پہلو یہ ہے کہ دیکھیے کل پاکستان کے عبوری وزیر اعظم سے ایران کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی تھی، اور ایران کے جو خصوصی مندوب ہیں افغانستان کے حوالے سے ان کی پاکستان کے عبوری وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور اس قسم کی کوئی بات وہاں پہ نہیں ہوئی کہ چند گھنٹوں کے بعد ایک میزائل اور ڈرون اٹیک ایران کی جانب سے کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی قسم کے کچھ حملے ایران نے شام اور عراق پہ بھی کل کیے ہیں، لیکن ہمیں ایک ایٹمی ذمہ دار طاقت ہوتے ہوئے یہ باور کرانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان شام نہیں ہے، پاکستان عراق نہیں ہے، پاکستان دوستی اور خیر سگالی اور امن کا خواہاں ہے، لیکن اپنی سلامتی اور خود مختاری پہ بالکل سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے معصوم شہریوں کو شہید کرے اور ایک ان پروووک بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے خلاف ایک جارحیت کا مرتکب ہو۔ تو اس لیے پاکستان وہ تمام آپشنز کو کنسیڈر کر رہا ہے جس میں جوابی کارروائی جو ہے وہ پاکستان کا قانونی اور بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق حق ہے۔ اور یہ فیصلہ کس امر سے مشروط ہے؟ یعنی ظاہر ہے عوام جاننا چاہتے ہیں کہ بفٹنگ رسپانس ہماری طرف سے کیا ہو سکتا ہے اس صورتحال میں؟ دیکھیے پاکستان کے پاس بہت سے رسپانس کی آپشنز موجود ہیں، لیکن میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہمارا جو رسپانس ہوگا وہ باضابطہ، بروقت، بھرپور ہوگا۔ میں کلاسیفائڈ انفارمیشن کے حوالے سے اسپیسیفک جو ہے ڈسکلوجر نہیں دینا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج جو ہیں وہ مستعد بھی ہیں، قابل بھی ہیں اور تیار بھی ہیں کہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کسی جانب سے جو جارحیت ہے اس کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا جائے۔ کیا یہ اسٹیبلش ہو گیا محمد علی صاحب کہ جیش العدل نامی تنظیم کو ٹارگٹ کیا جانا بنیادی ہدف نہیں تھا بلکہ ہدف کچھ اور تھا؟ دیکھیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دو باتیں تو میں سمجھتا ہوں افسوسناک بھی ہیں اور مضحکہ خیز بھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دو معصوم بچیاں جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں، اور میں ایز اے پاکستانی ان کے لواحقین اور خاندان سے تعزیت بھی کرتا ہوں اور یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کی جان جو ہے پاکستان کی افواج اور ریاست کے لیے ایکولی رسپیکٹبل ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو سٹیٹمنٹس اس جیش العدل نامی تنظیم سے منسوب کر کے جاری کی گئی ہیں اس میں سب سے مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ وہ خود ایرانی حملے کو جسٹیفائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جیش العدل اگر واقعی ایک ایران دشمن تنظیم ہے اور پاکستان سے آپریٹ کر رہی ہے تو اس کو ایرانی کارروائی کو جسٹیفائی کرنے اور اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یوں اس سے یہ شکوک و شبہات ابھرتے ہیں کہ دراصل یہ تنظیم کا نام لے کے پاکستان کے خلاف پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پہ جو حملہ ہے وہ کرنے کی ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ جو کوشش ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس تمام تر رسپانس آپشنز جو ہیں وہ آن دا ٹیبل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی قوم کی توقعات اور عالمی برادری میں جو پاکستان کا سٹیچر ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے بین الاقوامی قوانین اور سفارتی ضابطوں کے تحت اپنی جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ سر خطے میں جس طرح کا تناؤ اس وقت موجود ہے اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے تناظر میں، پھر یہ ایک محاذ اوپن ہو جائے گا تو پھر اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے نیئر فیوچر میں؟ دیکھیے یہ آپ کی بات اہم ہے کہ محاذ اوپن ہونا یا نہ ہونا، میں توقع کرتا ہوں کہ ایران کی حکومت اور ان کی جو IRGC ہے ان کو یقیناً یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ وہ ایک نیبرنگ دوست ملک، ایک مسلمان ملک اور ایک ایٹمی طاقت کے اوپر ایک ان پرووکڈ اگریشن کر رہے ہیں، جارحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یقیناً اگر وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان جواب نہیں دے گا تو یہ ان کی کوتاہ نظری اور غلط فہمی ہے، کیونکہ پاکستان اپنی سلامتی کے اوپر بالکل کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی، یہ وقت ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہونی ہے، انتخابات سکیجولڈ ہیں، 8 فروری کو الیکشنز کا بگل بھی بچ چکا ہے،
تو ایسے وقت میں کیا پاکستان کسی محاذ آرائی کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے، ایک محاذ کھلتا ہے، تو کیا یہ الیکشن کیمپین متاثر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جواب جو ہے وہ پروپورشنٹ، متناسب ہوگا. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک خطے میں ایک نئی جنگ کو جو ہے اس کا آغاز ہو. آپ کے سامنے سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ جب بھارت نے بھی پاکستان کے خلاف ایئر سٹرائک کی کوشش کی، جس کو ہم نے ناکام بنایا، اور کل جب اس اگلے دن ہم نے دن کی روشنی میں اس کا دندان شکن جواب دیا، تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ بھارت ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے مزید اس کو ایسکلیٹ کرنا اپنے مفاد کے خلاف نہیں سمجھا. تو یقیناً ایران بھی پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور اہلیت سے بخوبی واقف ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت ان پنش جاتی ہے تو اس سے ایک بہت غلط میسج جاتا ہے، نہ صرف ایران کو بلکہ دیگر ممالک کو بھی، کہ پاکستان جو ہے اس کے خلاف کسی قسم کی بھی غیر ذمہ دارانہ جارحیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو یقینی طور پہ اس غلط فہمی کو زائل کرنا پاکستان کی عالمی، علاقائی اور قومی سلامتی کا ایک اہم تقاضا ہے. بہت بہت شکریہ. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عدلیہ مخالف کیمپین اور پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. سپریم کورٹ سے بلے کا انتخابی نشان واپس لیے جانے کے فیصلے کے بعد سے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ مختلف پلیٹ فارمز پر طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے ہیں. عدلیہ کے معزز ججز کو مختلف القابات سے نوازا جا رہا ہے. فیصلے پر تنقید کی بجائے چیف جسٹس آف پاکستان پر ذاتی نوعیت کے اٹیکس کیے جا رہے ہیں. ان کی پراپرٹیز اور ان کے خلاف بنائے گئے ریفرنسز پر طرح طرح کے تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں، اور ایک مکمل پروپیگنڈا کیمپین انیشیٹ ہو گئی ہے. اس نام نہاد مہم کی تحقیقات کے لیے کل وفاقی حکومت کی جانب سے ایک جی آئی ٹی قیام عمل میں لائی گئی، اور اب آج اس جی آئی ٹی کی اثر نو تشکیل ہوئی ہے، جس میں کیئر ٹیکر جو وزیر خارجہ ہیں ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، وزیر دفاع کو بھی شامل کیا گیا ہے. اب اس مہم کے پیچھے کن افراد اور کس جماعت کا ہاتھ ہے اس کا تعین کیا جائے گا، اور الٹیمیٹلی ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. اب اس حوالے سے ایک جی آئی ٹی تشکیل پا چکی ہے، اور معذرت کے ساتھ جو جی آئی ٹی ہے وہ اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے، لیکن جو کیبنٹ کمیٹی ہے 9 مئی کے ٹرائلز کے حوالے سے، اس میں اصل میں ایکسپینشن ہوئی ہے، اور اس میں کچھ مزید جو کیئر ٹیکر منسٹرز ہیں ان کو بھی انکلوڈ کر لیا گیا ہے. یعنی مشکلات ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں. عدلیہ مخالف کیمپین کرنے والے بھی شکنجے میں آئیں گے. 9 مئی کے جو ملزمان ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے کیفر کردار کو پہنچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ایسے وقت میں جب الیکشن سر پہ ہے، پاکستان تحریک انصاف اندرونی خلفشار کا شکار بھی ہے. بیرسٹر گوہر کی طرف سے کل فائر فائٹنگ تو کی گئی، لیکن شیر افضل مروت والے معاملے کے اوپر انہیں جو سندھ کے اندر وہ کیمپین کر رہے تھے روک کر واپس اسلام آباد رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے. یقیناً ڈرفٹس تو ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اور کتنے مشکل ہو سکتے ہیں، بات کریں گے. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم سینیٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، تحریک انصاف نے تمام اداروں کے ساتھ محاذ کھول لیے. پہلے اسٹیبلشمنٹ سے محاذ آرائی کی، کبھی چیف الیکشن کمشنر سے محاذ آرائی کی، اب آپ عدلیہ پر بھی چڑھ دوڑے ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے مشکلات نہیں کھڑی کر لے گی تمام اداروں کے ساتھ محاذ کھولنے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے کسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف نے آن پرنسپل ایک پوائنٹ کے اوپر کہا کہ یہ غلط ہے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ اس پوائنٹ کے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. ہم تو آپ تو ایک کہتے ہیں نا، فرض کریں ایک آؤٹ ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ آؤٹ غلط ہوا ہے تو ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ اس کو ان سپائٹ آف کہ وہ جب دکھاتے ہیں ریپلے میں تو وہ آؤٹ ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ یار یہ آؤٹ نہیں ہے، تو پھر ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہمایوں محمد صاحب، دیکھیے امپائر کے فیصلے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہیے کہ آؤٹ دینے والے امپائر کو آپ ذاتی طور پر نشانہ بنائیں، اس کی ذات پر کیچڑ اچھالا جائے، اس کے خاندان کو تضحیک کا نشانہ بنایا جائے، سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا کیمپین کی جائے. از اٹ جسٹیفائڈ when you are particularly talking about superior judiciary's judges? دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. There is no justification if any judge is ridiculed based، مطلب اس کی ان پرسن جب ہم اس کو کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ، ہم اس کی ججمنٹ کے اوپر ہم ضرور اپنا
ایک رائے دے سکتے ہیں کہ ہمیں اس ججمنٹ میں یہ چیز غلط نظر آتی ہے، لیکن کسی جج کو اس کی وجہ سے برا کہہ دینا میں اس کے بالکل خلاف ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو کر رہے ہیں اس وقت، جمہوری حق ہے آپ کا کہ آپ فیصلے پر تنقید کریں، فیصلہ ویسے بھی پبلک پراپرٹی ہے، لیکن کسی جج کی پرسنالٹی کے اوپر جو لوگ اٹیک کر رہے ہیں اس وقت تحریک انصاف کے، ان کو کوئی میسج دیں گے آپ؟ فرسٹ آف آل یہ پروف کرنا کہ وہ تحریک انصاف والے ہیں، یہ آپ بتا دیں، آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں تحریک انصاف کے کن لوگوں نے ان کے پرسنل وہ کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے نام بتا دیں کہ اگر وہ آپ تحریک ڈسون انصاف، کرتے ہیں کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ ان کا ہے یا نہیں ہے. اٹ کوڈ بی اینی ون نا، اٹ کوڈ بی اینی ون، اٹ کوڈ بی، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ مطیع اللہ جان جو ایک صحافی ہے، انہوں نے بھی ان کے ڈیسیژن کے اوپر کہا ہے کہ یہ غلط ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے ڈسین کو ضرور غلط کہیں، ڈسین کو غلط کہنا کوئی انجسٹیفائڈ چیز نہیں ہے، لیکن کسی کی پرسنالٹی کو پرسنل اٹیک کرنا کسی کے اوپر، یہ انجسٹیفائڈ ضرور ہے سر. اس میں جج کے پرسنل اٹیک کو چھوڑیں، کسی انسان کے اوپر بھی پرسنل اٹیک نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، میرے اوپر نہیں ہونا چاہیے، کسی شخص کے پرسنل اٹیک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سو دیر از نو جسٹیفیکیشن آف اینی ون ہو از ڈوئنگ، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے یا نہیں ہے. میں اس چیز کو میں اس چیز سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب کہتے ہو کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں، دیکھیں سوشل میڈیا از اوپن فار ایوری ون. ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی لوگ کر رہے ہیں اینڈ دے آر ناٹ کیا کہہ سکتے ہیں پوزیشن ہولڈرز آف پاکستان تحریک انصاف، دین آئی ول ڈسٹنس مائی سیلف فرام سیئنگ کہ یار یہ تحریک انصاف کی طرف سے ایک منظم کمپین ہے. اس کا کوئی نقطہ اختتام بھی ہونا چاہیے نا سر، یہ کسی جگہ پر تو اینڈ ہونا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک جج آپ کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو آپ اس جج کی پراپرٹیز نکال کر لے آئیں اور دکھائیں کہ یہ بھی پراپرٹی ہے، یہ بھی پراپرٹی ہے. مطلب you have nothing to do with that سر. یہ تو اس کے لیے تو انویسٹیگیٹو ایجنسیز موجود ہیں. آپ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف اپنی حکومت میں ایک ریفرنس بنایا اور ریفرنس پروف ہوا بعد میں کہ بدنیتی پر مبنی تھا. آج وہی پراپرٹیز نکال کے لوگ لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں اس میں کون لے کر آ رہا ہے، کون لایا ہے؟ آپ ڈسون کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے سوشل ایکٹیوسٹ جو دکھائی دیتے ہیں، جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر بھی نعرے بازی کرتے رہے تھے، آج وہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے. ایک منٹ ہے ان کا، دیکھیں پلیز ٹرائی ٹو ڈیفرنشیٹ ون تھنگ. ایک، میں پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق کیا ہے؟ میں پاکستان تحریک انصاف کا سینیٹر بھی ہوں، میں اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا ایک عہدیدار بھی تھا، سیکرٹری انٹرنیشنل چیپٹر بھی تھا، الیکشن بھی لڑا تھا، میں ان کا ایک ورکر بھی ہوں. لیکن اگر ایک آدمی آ جاتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہے، دیکھیں قیادت میں ایک فقدان بھی تو ہے نا اس وقت. اس وقت جو پوزیشنز ہولڈ کرتے ہیں ان میں بھی تو ڈیفرنسز موجود ہیں نا سر. میں سوشل میڈیا میں ہر انسان کو اون نہیں کر سکتا. میں سوشل میڈیا میں پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل سٹانس کو میں کہوں گا کہ یہ چیز میں اس کے اوپر کمنٹ کر سکتا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. اوپن میڈیا میں اتنی فضول باتیں بھی ہوتی ہیں، میں دیکھتا بھی نہیں ہوں بعض چیزیں. تو وہ لوگ جن کو آپ ڈسون کر رہے ہیں پھر ان کے اگینسٹ ٹھیک ہے نا، پی ٹی اے کو ایکشن لینا چاہیے، ایف آئی اے کو حرکت میں آنا چاہیے، پھر یہ جسٹیفائڈ ایکٹ ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے، آپ ضرور کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں یہ دیکھیں، میں ایک بات بتاتا ہوں. سوشل میڈیا بیسیکلی کیا چیز ہے؟ سوشل میڈیا بیسیکلی چیز ہے یہ ایک، آپ یہ سمجھے کہ وہ لوگ جو سڑک پہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اب وہ آپ نے میگنیفائی کر دیا ہے آن دا میڈیا. ٹھیک ہے، اب اس لحاظ سے کر دیا. اس کو جب آپ ٹیگ کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں، جب آپ مجھے ٹیگ کرتے ہیں تو آپ نے جو بات کی ہے اس کو میگنیفائی کر کے آپ نے میرے تک پہنچا دیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بیسیکلی یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں، یہ آپ کے اپنا کردار ہے. آپ جب اس کو بولتے ہیں اور اس کو مجھے ٹیگ کر دیتے ہیں، وہ میرے تک میگنیفائی ہو کر آ جاتی ہے. میں آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو آپ سوشل میڈیا کو ایز اے ہول کنٹرول کریں گے. پاکستان تحریک انصاف میں جو قیادت کا بحران اس وقت آیا ہوا ہے، شیر افضل مروت کراچی میں کیمپین کر رہے تھے، ان کو کیمپین چھوڑ کر اسلام آباد پہنچنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا یہ کرائسس آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گا؟ مجھے نہیں معلوم. مجھے جو معلوم ہے، اب اگر آج کوئی لیٹسٹ چیز ہوئی ہے، مجھے کل کا یہ پتا چلا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، بعض چیزوں کو اگنور کریں اور جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہے. اینڈ آئی آلسو اپریشیٹڈ ہم کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ انفارچونیٹلی، لیکن آج ان کو روک دیا گیا ہے نا، ان کو اسلام آباد بلا لیا گیا ہے. تو وہ کوئی ڈسکشن کے لیے بلایا ہوگا.
کہ بھئی آکے یہ کر لو, کوئی ڈائریکشنز ہوگی, کوئی ڈسکشنز ہوگی. لیکن جو پبلکلی ایک دوسرے پر کانسپریٹر ہونے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا چیلنج ود ان پی ٹی آئی ہی ہے آپ کے لیے؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں انفارچونیٹلی, میرے لحاظ سے انفارچونیٹلی بعض چیزیں جو پبلکلی نہیں کہنی چاہیے وہ کہہ دیتے ہیں, اور پبلکلی پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں. بعض چیزیں بہتر ہوتی ہیں کہ جب آپ کوئی فرض کریں آپ نے کوئی چیز میرے بارے میں پبلکلی کہہ دی ہے, مجھے اس کا فون اٹھا کے آپ کو ڈائریکٹ فون کر کے کہوں کہ یار تو نے یہ بات کی ہے, آ جاؤ بیٹھ جاؤ ڈسکس کر لیتے ہیں. میں تو ہمارے ممبر صاحب یہ وقت بڑا کروشل ہے نا, میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ٹکٹس کی تقسیم کے معاملے کے اوپر بانی پی ٹی آئی کہہ گئے کہ ان کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ ساری ٹکٹس وہ خود جو ہے اپروو کرتے. تو ٹکٹس تو اب قیادت کی سطح کے اوپر آپ کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے اس نے ڈسٹریبیوٹ کی ہیں, اور قیادت کے درمیان ہی بہت سارے ڈیفرنسز ہیں. تو ووٹر سپورٹرز تو کنفیوز ہوں گے کہ کون سا کینڈیڈیٹ کس کا بیک یا پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹ ہے یا نہیں ہے. تو یہ کنفیوژن تو نیچے تک جائے گی نا سر؟ نہیں جی, کوئی کنفیوژن نہیں جائے گی. سمپل سی بات ہے, چیئرمین عمران خان جو بانی چیئرمین ہے عمران خان, وہ ساری چیزیں نہیں دیکھ سکے. انہوں نے شاید دیکھ لی ہوں گے 20%, 30%, 40%, جتنے بھی دیکھیں انہوں نے دیکھ کے کر دیا گے, باقی سب وہ نہیں دیکھ سکے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لو. اب جن لوگوں کو کہا ہوگا کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر لیں, اب انہوں نے صحیح ڈیسائیڈ کیا یا غلط ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. تو اس کا فیصلہ کب تک آپ کر رہے ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹ ہے یا آزاد حیثیت میں لڑ رہا ہے؟ اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آفیشلی اپنے ویب سائٹ پہ جن کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا ہے ان کو بیک کر رہی ہے. اب اگر اس کے علاوہ کوئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اور یہ ایون جب بانی چیئرمین عمران خان جب ایکٹیو تھے پچھلے اس وقت بھی یہ پرابلم ہوئی ہے, اور ہر الیکشن میں یہ پرابلم ہوئی ہے, لوکل سطح پہ بھی یہ پرابلم ہوئی ہے. یہ تو پرابلم ایک قسم کے سمجھ لے ہمارے یہاں پہ زیادہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ ذرا زیادہ آپ یہ سمجھ لیں ذرا ڈیموکریسی ہے. تو جو بعض لوگ ہوتے ہیں, اچھا اس میں تھوڑا سا انڈسپلن بھی ہو جاتا ہے, لیکن بعض ایک بندہ سمجھتا ہے کہ یار میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں اور میں کھڑا ہوتا ہوں, تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے, اس میں وہ ہو جاتا ہے. یہ ہمیں نقصان بھی دیتی ہے. میرا یہ ہوتا ہے, میرا اسٹانس یہ ہے کہ جو جن کو ٹکٹ مل گیا ہے, صحیح ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے غلط ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے, وہ ضرور ہو سکتی ہے, وہ ہر جگہ پہ ہوئی ہے. آپ نے دیکھا پیپل پی ایم ایل این میں بھی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی میں بھی لوگوں کے ساتھ ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے. لیکن جو مل گئی ہے اب وہ مل گئی ہے. اب ان لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف آفیشلی سپورٹ کرے گی, ان کا نام کریں گی. باقی لوگوں کو ہم نہیں کریں گے, وہ انڈیپینڈنٹ جانا چاہتے ہیں, ان کی مرضی ہے. میرا ان کو ایک مشورہ ہے, میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ یہ بڑے ٹف ٹائم ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, جو آپ کی اپنی بنیادی پارٹی ہے. آپ اگر ادھر تھوڑا سا سٹیپ بیک کر جاؤ گے تو پاکستان تحریک انصاف کو ان جنرل نقصان نہیں ہوگا. آپ کی ذات کی حد تک میں مانتا ہوں آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو, وہاں پہ جب ہم جیت کر حکومت میں آ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ اس کو کہیں نہ کہیں ریکنسائل کر لیں گے. لیکن یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے آپس میں لڑیں اور ہمارے لڑنے کی وجہ سے وہ سارے چور اچکے آ جائیں. بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انتخابی حلقہ N130 کی بات کریں گے. N130 کتنا اہم ہے اور یہاں پر کون سا امیدوار فیورٹ دکھائی دے رہا ہے. بریک کے بعد اس بات ساتھ رہے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق ملک بھر سے قومی اسمبلی کی 266 نشستیں, جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی عام نشستوں کی 593 حلقے ہوں گے. 2018 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی کل نشستیں 272 تھیں, جبکہ صوبائی اسمبلی کی کل نشستیں 577 تھیں. خواتین کے لیے مخصوص 60 اور اقلیتوں کی 10 مخصوص نشستوں کو ملا کر اب قومی اسمبلی کی مجموعی 342 نشستیں کم ہو کر 336 رہ گئی ہیں. گزشتہ الیکشنز کے مقابلے میں اس تبدیلی کی ایک اہم وجہ قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخوا میں انضمام ہے. 25ویں آئینی ترمیم کے تحت فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا, اور پھر اس کی 12 نشستیں کم کر کے 6 کر دی گئی ہیں, اور وہ کے پی کے کوٹے میں شامل ہیں. یوں اس صوبے کا قومی اسمبلی کا کوٹا 39 نشستوں سے بڑھ کر 45 تک پہنچ گیا ہے, مگر قومی اسمبلی کی مجموعی نشستیں 342 سے کم ہو کر 336 رہ گئی ہیں. یعنی قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کرنے اور وفاق میں حکومت بنانے کے لیے 169 سیٹیں درکار ہوں گی. لاہور کے قومی اسمبلی کے حلقوں کی 14 نشستوں پر 266 اور صوبائی اسمبلی کی 30 نشستوں کے لیے 813 امیدوار میدان میں ہیں. اور آج ہم حلقہ N130 کے کچھ انتخابی اعداد و شمار کا جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لوئر مال انارکلی سے شروع ہونے والا یہ حلقہ ایم یو کالج, جین مندر, چرچ روڈ, مزنگ اور گگارام ہسپتال تک جاتا ہے. یہ پریم نگر, راج گڑھ, رواز گارڈن اور شام نگر چبرجی کے علاقے بھی کور کرتا ہے. گنجان آباد, اسلام نگر, پرانا کرشن نگر جس کو کہا جاتا ہے, گنج بخش روڈ,
संत नगर, सांदा, रामनगर, देव समाज, आउटफॉल रोड और गुलशन रावी के कुछ इलाके भी हल्का N130 का हिस्सा हैं। आज़ादी चौक और मीनार पाकिस्तान भी इसी हल्के में आते हैं। मोनी रोड, रावी रोड, कुरैशी मोहल्ला, मछली मंडी, पैसा अखबार, गवाल मंडी, शादाब कॉलोनी और कोट अब्दुल्ला तक के इलाके भी इसी हल्के में। 1985 से 1997 तक इस हल्के का जो नंबर है वो NA95 था, जबकि 2002 में इसको NA120 कर दिया गया था। 2018 में NA125 और अब साल 2024 में इस हल्के को NA130 का नंबर अलॉट किया गया है। मुस्लिम लीग नून गुज़श्ता 4 दहाइयों से इस हल्के से नहीं हारी है, यानी ये मुस्लिम लीग नून का हल्का समझा जाता है। कौमी असम्बली का हल्का NA130 नवाज शरीफ का आबाई हल्का है और वो पहले भी यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। 2013 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यहाँ से नवाज शरीफ का मुकाबला किया था और उन्होंने 52,000 वोट हासिल किए थे, जबकि नवाज शरीफ 91,000 वोट लेकर मुंतखब हुए थे। इलेक्शन 2018 में इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वहीद आलम खान ने फतह हासिल की थी। मुस्लिम लीग के उम्मीदवार वहीद आलम खान नून लीग की नशस्त पर 1,22,327 वोट सिक्योर कर सके थे और 2018 के इंतखाबात में PTI की यास्मीन राशिद ने यहाँ से 1,05,857 वोट हासिल किए थे। इस बार NA130 से कायद नवाज शरीफ का मुकाबला PTI की आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद से होगा और पीपल्स पार्टी के इकबाल अहमद खान भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के से कुल 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को लैपटॉप का निशान अलॉट किया गया है। इस हल्के की आबादी की बात की जाए तो कुल आबादी 7,86,096 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,85,624 है, जिनमें से मर्द वोटर्स की तादाद 2,68,154 है और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,17,470 है। NA130 के तहत 3 सूबाई नशस्तें PP173, PP174 और PP170 हैं। यानी नवाज शरीफ अपने आबाई हल्के से इलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन यास्मीन राशिद जो अभी जेल में है वो यहाँ से लैपटॉप की निशान के ऊपर इलेक्शन आज़ाद हैसियत में कंटेस्ट करेंगी। 2018 के इंतखाबात में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को खासा टफ चैलेंज दिया था और 1 लाख से ज़ायद वोट सिक्योर किए थे। अब की बार लगता यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खासा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है कि उनका आबाई हल्का है और यहाँ से कायद नून लीग को मुंतखब कराने में कामयाब भी हो जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।